امریکی صدر کا کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی فنڈنگ رکنے سے پاکستان میں کون سے شعبے متاثر ہوں گے؟ چین اور بھارت کے درمیان دوریاں کم کیوں ہونے لگیں؟ اس کے علاوہ آج کے شو میں ورلڈ نیوز بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے اتوار کے روز دوحہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون، غزہ کی پٹی اور شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کی اہمیت سمجھیں۔ انہوں نے ملاقات میں شام کی تنظیم نو اور تمام شامی فریقوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو بڑھانے، شہری امن، سلامتی اور استحکام پر مبنی ریاست کی تعمیر کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی خیر مقدم کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے شام پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کو ختم کرنے پر زور دیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ سے فلسطینی عوام کی نقل مکانی کی مخالفت کرے۔ اسی دوران غزہ میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق اب تک فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 47,400 سے زائد ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بناتا ہے جو شہریوں کے پیچھے پناہ لیتے ہیں۔ روسی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ روز یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا، جس میں ہوائی اڈے، ایندھن ذخیرہ کرنے کے مقامات اور گولہ بارود کے ڈیپو شامل ہیں۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فضائی دفاعی یونٹس نے یوکرین کی جانب سے داغے جانے والے متعدد راکٹس کو روکا اور درجنوں ڈرونز کو مار گرایا۔ یوکرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرینی افواج نے اپنی دفاعی پوزیشن برقرار رکھی اور روس کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں کو پسپا کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس کے گیس پلانٹ میں اس وقت آگ لگ گئی جب یوکرین نے آج درجنوں ڈرونز کے ساتھ جنوبی روس میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ روس کے علاقائی گورنر نے کہا کہ علاقے میں ایک گیس پروسیسنگ پلانٹ میں یوکرین کے ڈرون حملے سے پہلے کام معطل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دفتر نے اتوار کو بتایا کہ ٹروڈو اور میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے اتوار کو فون پر بات کی اور دونوں ملکوں سے امپورٹس پر نئے محصولات عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے مشترکہ تحفظات پر مل کر کام کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں کینیڈا سے ہونے والی بعض امپورٹس اور میکسیکو سے تمام امپورٹس پر 25% ٹیرف لگانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ اس کے رد عمل میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے اور رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ کینیڈا منگل تک 30 بلین کینیڈین ڈالر یعنی 21 بلین امریکی ڈالر مالیت کی امریکی درآمدات پر 25% محصولات عائد کرے گا۔ میکسیکو کی صدر نے بھی کہا کہ میکسیکو کے مفادات کے دفاع کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے ان میں ٹیرفز کے علاوہ دیگر اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ امریکہ کے 3 سب سے بڑے تجارتی پارٹنر ملکوں پر محصولات کا اعلان کرنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ امریکی عوام کو ان ٹیرفز کے باعث معاشی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن امریکی صدر کے مطابق امریکی مفادات کی خاطر یہ اچھا سودا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز کینیڈا اور میکسیکو پر 25% محصولات کا اعلان کیا جو منگل کے روز سے لاگو ہوں گے۔ اس کے علاوہ چین پر بھی 10% اضافی ٹیرفز لگائے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ تینوں ملک غیر قانونی امیگریشن اور امریکہ کے اندر سمگل ہو کر آنے والی خطرناک منشیات فینٹلین کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہے تھے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اسد اللہ خالد ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اسد۔ صدر ٹرمپ کے ان ٹیرفز کو لگانے کی جو وجوہات ہیں وہ آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کے لیے بتائیے۔ فائزہ، 2 چیزیں ہیں۔ سب سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں جو امریکہ آتے ہیں، غیر قانونی امیگریشن ہے، اس کے بعد فینٹنل ہے۔ جو منشیات جس طرح سے بنتی ہیں، جہاں سے راؤٹ ہوتی ہیں، کینیڈا اور میکسیکو سے راؤٹ ہو کے امریکہ تک پہنچتی ہیں، اور اس سے پہلے جو بننے میں کیمیکل یوز ہوتا ہے تو کینیڈا وہاں پہ، چائنا انفیکٹ وہاں پہ آتا ہے اس میں۔ تو غیر قانونی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہنچنے سے اس فینٹنل کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیرف لگائے جو کل سے لاگو ہو رہے ہیں۔ اسے انتہائی طاقتور منشیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے امراض پر قابو پانے اور ان سے بچاؤ کے ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق فینٹنل ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور ہے۔
چین پر بھی اسی فینٹنیل کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیرف لگے ہیں، 10% ہیں، جو کہ اس سے پہلے چین کی باقی مصنوعات پہ ٹیرف لگ چکے ہیں، اور یہ اضافی 10% ٹیرف ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چین وہ کیمیکل برآمد کر رہا ہے جو اس نشاور دوا کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ 2023 میں تقریباً 75,000 امریکی فینٹنیل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں جو حالیہ ٹیرف صدر ٹرمپ کی طرف سے کینیڈا، میکسیکو اور چین پر لگائے گئے ہیں، اس کا جواز یہی دیا گیا ہے کہ فینٹنیل کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ایشو جو ہے وہ بھی ایک بنیادی ایشو کے طور پہ میکسیکو اور کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ کانفلکٹ کی وجہ بنا ہوا ہے اس وقت۔ تو اسد یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں، ان کی طرف سے اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ اگر ہم سب سے بڑے 3 تجارتی پارٹنرز 2023 کے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز میں کینیڈا ہے، پھر میکسیکو ہے، پھر چائنا ہے۔ تقریباً 923 ارب ڈالرز جو ہیں اس کا ٹریڈ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں ہے۔ اس کے بعد میکسیکو اور یو ایس کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی تقریباً 900 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، 896 ارب ڈالرز ہے۔ اس کے بعد چائنا اور امریکہ کا جو ٹریڈ ہے وہ 644 بلین ڈالرز کا ہے۔ لیکن اگر ہم جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے رد عمل کیا ہے، اب تک جو ہے آپ نے کچھ دیر پہلے جس طرح سے ذکر کیا کہ کینیڈا اور میکسیکو کے جو پریمیئرز ہیں وہ مل رہے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کینیڈا نے آلریڈی 25% کا ٹیرف عائد کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے رادر، لیکن اگر ہم اوورال ٹریڈ دیکھیں جو کہ کینیڈا کا اور امریکہ کا ہے تو کینیڈا یو ایس سے تقریباً 400-450 ارب ڈالر کے لگ بھگ چیزیں درآمد کرتا ہے۔ 450 میں سے صرف 25 سے 30 ارب ڈالر کی، بلکہ 21 ارب ڈالر ٹو بی ایگزیکٹ، کینیڈین ڈالر تقریباً 30 ارب بنتے ہیں، ان پہ ٹیرف لگانے کی 25% بات ہو گئی ہے۔ تو ابھی اپیرنٹلی ماہرین کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمبولک ہے تاکہ یہ شو کیا جا سکے کہ ہم بات کرتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن پورے کی پوری جو درآمدی اشیاء ہیں امریکہ سے ان پہ ٹیرف عائد نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی جو ٹیرف عائد کیے اس میں گیس پہ جو تیل کی اشیاء ہیں یا جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پہ صرف 10% ٹیرف عائد کیا ہے جو کہ کینیڈا سے امریکہ میں آتی تھیں، کیونکہ سب سے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو 2013 تک سب سے بڑا جو گیس کا امپورٹ تھا، جو تیل کی مصنوعات کی جو امپورٹ تھی وہ کینیڈا سے ہوتی تھی، لیکن 2023 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسٹ آف دا ورلڈ سے امریکہ نے زیادہ تیل منگوانا شروع کر دیا ان کمپیریزن ٹو کینیڈا۔ تو اب اس پہ اگر 10% کی جو لاگو ہوتا ہے ٹیرف تو اس سے کس حد تک امپیکٹ آئے گا، مختلف ماہرین کی طرف سے اس پہ ابھی تک تجزیے جاری ہیں۔ بہت شکریہ اسد، ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے ان 3 ممالک پہ لگانے جانے والے ٹیرفز کی بعد کیا جو ہیں اس کے اثرات ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان اور دیگر کئی ملکوں میں عالمی امداد کے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے کئی منصوبوں کی فنڈنگ کچھ عرصے تک معطل کر دی ہے۔ اس فیصلے پر امریکی محکمہ خارجہ کی تفصیلی جو بیان سامنے آیا اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ پروگرام مؤثر ہو اور صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے ایجنڈے کے تحت خارجہ پالیسی سے بھی ہم آہنگ ہو۔ امریکی فارن اسسٹنس ویب سائٹ کے مطابق 2023 میں پاکستان کو یو ایس ایڈ کے تحت 16 کروڑ 98 لاکھ ڈالر امداد دی گئی تھی، جبکہ 2010 میں جب پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا تھا تو پاکستان کو مختلف پروجیکٹس کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت 3 ارب 64 کروڑ امریکی ڈالر کی بڑی رقم دی گئی تھی۔ ماضی کے مقابلے میں پاکستان کے لیے امریکی امداد میں کمی آئی ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے لیے یو ایس ایڈ کی فنڈنگ 90 روز کے لیے معطل کی گئی ہے۔ اس سے پاکستان میں کون کون سے منصوبے متاثر ہوں گے اور اس پر حکومت پاکستان کا کیا موقف سامنے آیا ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے۔ یو ایس ایڈ کے تحت پاکستان میں مختلف نوعیت کے درجنوں منصوبوں پر کام جاری تھا اور ان منصوبوں میں سب سے اہم کام جو ہے وہ توانائی کے شعبوں میں ہے، جن میں گوملزام ڈیم کا جو کمانڈنگ ایریا ہے اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ منگلا ڈیم کے توسیع جیسے بڑے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ان منصوبوں کے علاوہ کلائمیٹ فائنینسنگ، اقتصادی بحالی، سماجی تحفظ اور فوڈ سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بھی امریکی امداد استعمال کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ گورننس اسٹرکچر میں بہتری اور سابقہ قبائلی علاقوں میں مختلف ترقیاتی کام جن میں اہم سڑکوں کی تعمیر بھی شامل ہے، وہاں پر بھی یو ایس ایڈ کے تحت جو ہے دی جانے والی گرانٹس جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یو ایس ایڈ کے تحت جو ٹیمپریری جو گرانٹس کا جو سلسلہ معطل ہوا ہے وہ بہت جلد کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری وزارت خزانہ کے حکام سے بھی گفتگو ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹوٹل گرانٹس ملی ہیں پاکستان کو اس سال
ان میں US ایڈ کی گرانٹ کا بہت کم حصہ ہے, وہ 1% سے بھی کم ہے, اور اس طرح اس پر کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے جا رہا ہے. اور پاکستان کو ملنے والی گرانٹس میں کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا رواں بجٹ میں, اس میں بھی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ بھی مکمل کیا جا چکا ہے اور اس ٹارگٹ کو جو ہے اچیو کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ڈیولپمنٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں US ایڈ کے تحت چلنے والے جو توانائی کے منصوبے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کی بروقت تکمیل مکمل ہونا ضروری ہے. اسی سے ہی پاکستان کو صاف توانائی کے ساتھ ساتھ سستی توانائی بھی مل سکے گی, اور یہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس کے لیے US ایڈ کے تحت چلنے والے یہ منصوبے جو توانائی کے شعبے میں ہیں ان کو جلد مکمل ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو غربت کی تخفیف کے جو پروگرام ہیں جن میں فوڈ سیکیورٹی جیسے اہم منصوبے شامل ہیں, ان کی بھی جلد کمپلیشن بہت ضروری کرا دی جا رہی ہے. اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں نوید احمد شیخ, جو US ایڈ سندھ کمیونٹی موبلائزیشن پروگرام کے سابق چیف اور پارٹی رہے ہیں. نوید, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں غربت میں کمی اور فوڈ سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بہتری کے لیے US ایڈ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کی کیا اہمیت ہے؟ جی, یہ جو پروجیکٹس ہیں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک IMF کے پروگرام میں ہے, فسکلی کنسٹرینٹ اس وقت پاکستان ہے, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ توانائی کے شعبے میں بھی ہیں, ایگریکلچر, فوڈ اور ایجوکیشن, ہیلتھ. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں پاکستان کو جو ریکوائرڈ ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے اس وقت, اس کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال سے تو پاکستان کی ترقی میں ان کا رول جو ہے وہ کافی اہم ہے. یہ فنڈنگ عارضی طور پر معطل کی گئی ہے, اگر اس پر بندش جاری رہتی ہے تو اس کے لانگ ٹرم یا دورس اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ پارٹنر سے گرانٹ یا لونز ملتے ہیں, اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آف کورس جو فنڈنگ گیپ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں مدد ملتی ہے ہمیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بائیلیٹرل یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں یہ گلوبل ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں. واٹ ورکس, واٹ ڈز ناٹ ورک, دیٹ وی کم ٹو نو تھرو دیم. تو US ایڈ کا ایک بہت بڑا اثر رہا ہے پاکستان کے اندر. بڑے پروجیکٹس ان لوگوں نے کیے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان کو یہ جاننے کو ملتا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے تھرو. دوسرا ہمیں جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آف کورس جیسا کہ میں نے کہا کہ فنڈنگ گیپ کو برج کرنے کے کام آتے ہیں. اور تیسرا جو میرے خیال سے ان دو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس طرح کے جو بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں وہ گورنمنٹ کی توجہ مبذول کراتے ہیں ان شعبوں کی طرف جہاں یا تو توجہ پوری ہے نہیں یا ہے تو اس میں ریسورسز جو ہیں وہ کم انویسٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کثیر الجہتی قسم کے فوائد ہیں پاکستان کے لیے کام کرنا US ایڈ جیسی ایجنسیز کے ساتھ. تو ان کا کنٹینیو رہنا پاکستانی سوسائٹی کی ترقی, سوشل کوہیژن اور موونگ ٹوورڈز دی نیکسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. نوید, US ایڈ کے تحت فراہم کی جانے والی گرانٹس اور دیگر ممالک اور مالیاتی اداروں کی طرف سے جو فراہم کیے جاتے ہیں قرضوں کے پروگرام, ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ گرانٹس بھی قرض ہی کی شکل میں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ فنڈنگ ملتی ہے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی طرف سے وہ ہمیں واپس لوٹانی ہوتی ہے, اور نہ صرف ہمیں لوٹانی ہوتی ہے بلکہ ہمیں اس کے اوپر سود بھی دینا پڑتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر سود جو ہے وہ کمرشل انٹرسٹ ریٹ سے ذرا کم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے. یہ جو گرانٹ ہمیں US ایڈ سے ملتی ہے یہ ہمیں بغیر کسی انٹرسٹ اور پرنسپل کو ری پیمنٹ کے ملتی ہے. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ جو ہوتی ہیں, پروونشل گورنمنٹس ہوں یا فیڈرل گورنمنٹس ہوں, ان کی توجہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامز پہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس میں ہمیں جو فسکل اسپیس ملتا ہے
وہ زیادہ کشادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری آنے والی جنریشنز کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا. تو اس لیے یو ایس ایڈ کی جو امداد آتی ہے وہ دوسری ڈیولپمنٹ پارٹنر سے جو پاکستان کو امداد ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ پریشیس ہوتی ہے فور پاکستانی نیشن. ٹھیک ہے. نوید ہمیں بتا رہے تھے کہ یو ایس ایڈ کی فنڈنگ جو ہے وہ فنڈنگ گیپ کو فل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے ایک عرصے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک سرد مہری رہی ہے، لیکن اب حال ہی میں دونوں نے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کا طویل عرصے کا سرحدی تنازع تاحال بھارت کے لیے باعث تشویش ہے، تاہم دونوں ملکوں کو اقتصادی بے یقینی کا سامنا ہے اور ایسے میں امکان ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے. بھارت اور چین کے درمیان سرد تعلقات کی برف پگھلنے کے 3 ماہ بعد دونوں ملکوں نے 5 سال سے معطل ڈائریکٹ کمرشل پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے دورہ چین کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ میڈیا اور تھنک ٹینکس کے درمیان رابطوں میں بھی سہولت فراہم کریں گے. ہم تعلقات مستحکم کرنے کی راہ پر گامزن ہیں. کووڈ-19 کے درمیان معطل کی جانے والی پروازیں 2020 کی سرحدی جھڑپ کے بعد تعلقات سخت خراب ہو جانے کے باعث بحال نہیں کی گئیں. بھارت نے صحافیوں سمیت چینی شہریوں کو ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی. اب دونوں ملک کشیدہ تعلقات بحال کرنے کے لیے عام اقدامات کر رہے ہیں. دونوں فریقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واقعتاً تعلقات دوبارہ بحال کرنا اور باہمی تنازعات حل کرنا چاہتے ہیں. تجزیہ کار توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ سن 2025 میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں تیزی آئے گی اور اس کی کم از کم ایک وجہ وہ اقتصادی بے یقینی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایشیا کی ان 2 بڑی معیشتوں کے خلاف ممکنہ محصولات عائد کرنے کی دھمکی سے پیدا ہوئی ہے. بھارت اور چین کے مل کر کام کرنے کے لیے کافی محرک موجود ہیں، خواہ یہ ٹرمپ کے ممکنہ آئندہ اقدامات کے خلاف ہوں یا دنیا کے اقتصادی ماڈل کی سست روی کے خلاف باہم اقدام. چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ تعلقات مستحکم کر لیتے ہیں، اقتصادی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو کم عرصے میں دونوں ملکوں کی معیشتوں کو عالمی اقتصادی میدان میں ترقی کے مسلسل عمل میں مدد ملے گی. چینی وزیر خارجہ نے بھارت سے کہا ہے کہ شک کے مقابلے میں مشترکہ حمایت کو ترجیح دی جائے. فی الوقت ایشیا کی یہ دونوں بڑی طاقتیں اقتصادی تعاون کی تلاش پر توجہ مرکوز کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں چیلنج نہیں ہوں گے. اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ان چیلنجز سے کم قیمت پر نمٹنے اور جتنے شعبوں میں ممکن ہو شراکت داری کا عزم رکھتے ہیں. میرا خیال اس طرح کا موڈ تیزی سے ظاہر ہو رہا ہے. تعلقات بہتر بنانے کے اقدامات کے باوجود دونوں ملکوں کی متنازع سرحد پر بھاری فوج موجود ہے. بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ سرحد پر صورتحال مستحکم مگر حساس ہے. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آئندہ مہینوں میں فوجیوں کی تعداد کم کی جاتی ہے یا نہیں. When it comes to the summer strategy, جب بات ہو موسم گرما کی حکمت عملی کی تو ہم اس وقت کے مطابق جائزہ لیں گے کہ کتنی مرتبہ مذاکرات ہوئے، کتنی کانفرنسز اور میٹنگز ہوئیں. گزشتہ مہینے سے ہونے والے سفارتی سطح کے مذاکرات کے دوران سرحدی تنازع پر کسی پیش رفت کی اطلاع نہیں دی گئی ہے. میں ضرور یہ خیال کرتا ہوں کہ سرحد کا تنازع اس وقت ان تعلقات کا مرکزی نقطہ ہے اور ایسے میں جبکہ دیگر پہلو بہتر ہوں گے، دیگر معاملات بحال ہوں گے، آخرکار بھارت چاہے گا کہ چین طویل مدت کے سرحدی تنازع کے حل کے لیے کوششیں کرے. دونوں ملکوں کی جانب سے تعلقات معمول پر لانے کے اقدامات کے باوجود سرحدی تنازع بھارت کو محتاط رویہ اپنانے پر مجبور کرے گا. انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ. ٹورنٹو یونیورسٹی کے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرمیاں طویل اور سردیوں کی مدت کم ہوتی جا رہی ہے. دیگر جانداروں کی طرح اس کا اثر ویسٹرن ہڈسن بے علاقے کے برفانی ریچھوں کی آبادی پر بھی پڑ رہا ہے اور اس علاقے میں زیادہ طویل ہو جانے والی گرمیوں کے باعث ریسرچرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صدی کے اختتام تک یہاں پر پولر بیز کا رہنا ناممکن ہو سکتا ہے. ٹورانٹو یونیورسٹی نے اس تحقیق کے لیے بایو انرجیٹک
मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जानवर कितनी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कितनी तवानाई की ज़रूरत होती है। 1979 और 2021 के दरमियान 40 सालों के तजिए से पता चलता है कि बर्फानी रीछों की आबादी 1200 से कम होकर 600 रह गई है। गर्मियों के मौसम में जुलाई अगस्त तक दर्जा हरारत के गर्म होने के साथ ही समंदरी बर्फ पिघल जाती है। इसका मतलब है कि मगरबी हडसन बे बर्फ से पाक हो जाता है। ये बिल्कुल पानी बन जाता है। इस खित्ते के तमाम बर्फानी रीछ जमीन पर चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुराक नहीं खाते। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वो जमीन से शिकार कर सकें। वो पानी में सील्स को नहीं पकड़ सकते, वो रीछों से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। इसलिए जब वो जमीन पर होते हैं तो वो अपने जिस्म में जमा उस चर्बी पर इन्हसार करते हैं जो उन्होंने बर्फ पर रहते हुए खाने पीने से बनाई होती है। टोरंटो यूनिवर्सिटी की तहकीकार लुइस आर्चर के मुताबिक मौसम गर्मा में मादा पोलर बेयर्स को अपने बच्चों को फीड करने के लिए ज्यादा खुराक और इन बच्चों को इजाफी चर्बी की जरूरत होती है जब कम शिकार दस्तयाब होता है। इसकी वजह यह है कि चूंकि माओं के लिए बर्फ पर शिकार करने का दौरानिया कम होता है, इसलिए उनकी दूध पैदा करने की सलाहियत मुतासिर होती है। इसलिए उनके दूध में कम तवानाई होती है, जिसका मतलब है कि बच्चों की जमीन पर जिंदा रहने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। उनकी जिसामत छोटी होती है, उनके जिस्म में चर्बी के इतने ज़खायर नहीं होते, वो अपनी माँ के दूध पर इन्हसार करते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक समुद्री बर्फ में होने वाली कमी की वजह से बर्फानी रीछों की आबादी निस्फ होकर रह गई है, क्योंकि कम रीछ पैदा हो रहे हैं और कम ही जवानी तक जिंदा रहते हैं। मगरबी और जनूबी हडसन बे में बर्फानी रीछों की आबादी बिल्कुल आखिरी हद पर है। बर्फ के बगैर तवील दौरानिये की बुनियाद पर इस बात का इम्कान नहीं है कि इस सदी के वस्त से लेकर आखिर तक रीछों की ये नस्ल इन खित्तों में जिंदा रह पाएगी। रिसर्चर्स का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात का मतलब ये है कि मौजूदा सदी के इख्तिताम से पहले बर्फानी रीछ हडसन बे के जनूबी इलाकों में रहने के काबिल नहीं रह सकेंगे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा देर तक बरकरार रहती है और सर्दियां कम होती हैं। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की आम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।